الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے منہاج القرآن وومن لیگ یو کے نارتھ کی جانب سے محترمہ باجی نسرین صاحبہ پریزیڈنٹ وومن لیگ یو کے اور آپ سب معزز بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جشن عید میلاد النبی کی سب کو بہت بہت مبارک پیش کرتی ہوں۔ جیسے کہ آپ سب بہنوں کو معلوم ہے کہ 12 دن کے آن لائن پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ پورے 12 دن انشاءاللہ پروگرام ہوگا، اور 17 اکتوبر کو 17 تاریخ کو جس میں باجی غزالہ انشاءاللہ تعالی شامل ہوں گی، وہ ہمارا بڑا پروگرام ہوگا۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ اگر تو ہے مومن تو یہ ایمان رکھ، اگر تو ہے مومن تو یہ ایمان رکھ کہ پیش نظر قرآن رکھ۔ اے مومنو قرآن کے بول بولو، اے مومنو قرآن کے بول بولو، قرآن کرو تلاوت جب بھی آنکھیں کھولو۔ تو تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ باجی نسرین اختر روچڈیل سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھی باجی نسرین صاحبہ جنہوں نے جو تلاوت قرآن پاک کر رہی تھی۔ جیسے آپ سب بہنوں کو معلوم ہے اور آپ روزانہ پروگرام دیکھ رہی ہیں کہ ایک کویسچن ہوتا ہے روزانہ، اور آج بھی ہے۔ آج کا کویسچن جو ہے یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ What was the age of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam at the time of nikah with Hazrat Khadija al-Kubra رضی اللہ تعالی عنہا؟ جو بھی بہن کو ان 10 کویسچن کے آنسر بتائیں گی ان کا نام قرآن اندازی میں ڈالا جائے گا، اور فرسٹ پرائز یہ عمرے کا ٹکٹ ہوگا، سیکنڈ پرائز مولود النبی بک ہوگی، تیسری پرائز مناج السوی ہوگی۔ تو یہ قرآن دازی جو ہے یہ محترمہ باجی غزالہ قادری صاحبہ کا پروگرام 17 اکتوبر کو ہوگا، اس میں قرآن دازی ہوگی، تو اس میں وہ جو خوش نصیب بہن ہے ان کا نام نکالا جائے گا۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جو اسکرین پہ نمبر دیا ہوا ہے اپنا نام اور اپنے شہر کا نام اس نمبر پہ واٹس اپ کرتی جائیں۔
اب حمد باری تعالیٰ کے لیے میں دعوت دوں گی باجی محترمہ باجی رخسانہ صاحبہ کو نوٹ سے۔ لائق حمد بھی تم، لائق حمد بھی تم، میرا معبود بھی خدا بھی تم، تیرے اسرار کون جان سکے، تیرے اسرار کون جان سکے، سب میں موجود اور جدا بھی تم۔ تو حمد باری تعالیٰ کے لیے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ باجی رخسانہ بیگم صاحبہ کو۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله۔ حمد باری تعالیٰ۔ آج تیرا گناہگار بندہ غم سے گھبرا کے سجدے میں آیا، کملی والے کے صدقے میں یا رب ڈال دے سب پہ رحمت کا سایہ۔ آج تیرا گناہگار بندہ غم سے گھبرا کے سجدے میں آیا، کملی والے کے صدقے میں یا رب ڈال دے سب پہ رحمت کا سایہ۔ آج تیرا گناہگار بندہ، تو ہے سب سے بڑی شان والا، تو نے گرتے ہوں کو سنبھالا، تو ہے سب سے بڑی شان والا، تو نے گرتے ہوں کو سنبھالا۔ بھولا بھٹکا ہوا ایک مسافر لوٹ کر اپنی منزل پہ آیا، کملی والے کے صدقے میں یا رب ڈال دے سب پہ رحمت کا سایہ۔ آج تیرا گناہگار بندہ غم سے گھبرا کے سجدے میں آیا، تیرا انصاف اپنی جگہ ہے، یہ ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے، تیرا انصاف اپنی جگہ ہے، یہ ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے۔ جس نے دل سے پکارا ہے تجھ کو، جس نے دل سے پکارا ہے تجھ کو، اس کی بگڑی کو تو نے سنوارا، کملی والے کے صدقے میں یا رب ڈال دے مجھ پہ رحمت کا سایہ۔ آج تیرا گناہگار بندہ غم سے گھبرا کے سجدے میں آیا، سن لے سب کی ساری
دعائیں، بخش دے سب کی ساری خطائیں، سن لے سب کی ساری دعائیں، بخش دے سب کی ساری خطائیں، ہر سزا مل چکی اب کرم کر، ہر سزا مل چکی اب کرم کر، جس نے جیسا کیا ویسا پایا، کملی والے کے صدقے میں یا رب ڈال دے سب پہ رحمت کا سایہ، آج تیرا گناہگار بندہ غم سے گھبرا کے سجدے میں آیا، کملی والے کے صدقے میں یا رب ڈال دے مجھ پہ رحمت کا سایہ، آج تیرا گناہگار بندہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر باجی۔ تو اب میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گی بیٹی مریم صاحبہ کو بریڈ فوڈ سے۔ اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے، اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے، ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ بیٹی مریم صاحبہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا، لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا، لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا، تیرے صدقے جہان سارا بنیا، تیرے صدقے جہان سارا بنیا، تیرے واسطے قرآن سارا بنیا، تیرے واسطے قرآن سارا بنیا، پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا، پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا، لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا، لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، سارے نبیاں دا نبی
तू इमाम सोनिया लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया तेरे मुख जीबे बर के कुरान दे तेरे मुख जीबे बर के कुरान दे तेरे कम जीबे कम रहमान दे तेरे कम जीबे कम रहमान दे होई तेरे ते नबूवत तमाम सोनिया होई तेरे ते नबूवत तमाम सोनिया लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया तैनू अरशा ते रब ने बुलाया है तैनू अरशा ते रब ने बुलाया है शान तेरे जिया होर किन्ने पाया है शान तेरे जिया होर किन्ने पाया है होई तेरे ते नबूवत तमाम सोनिया होई तेरे ते नबूवत तमाम सोनिया लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह। बहुत प्यारे अंदाज में मरियम बेटी ने पढ़ा है। तो अब मरियम के बाद में नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगी मोहतरमा बाजी रुखसाना साहिबा को। आका तेरी महफिल का है रंग जुदा गाना आका तेरी महफिल का है रंग जुदा गाना हमने तो जिसे देखा देखा तेरा दीवाना जी चाहता है कि उनके कदमों से लिपट जाऊं जी चाहता है कि उनके कदमों से लिपट जाऊं वो देख कर फरमाए दीवाना है दीवाना। बाजी रुखसाना साहिब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्ले अला के गजरे पढ़ पढ़ के तुम बनाओ सल्ले अला के गजरे पढ़ पढ़ के तुम बनाओ मीलाद हो रहा है सलवात पढ़ती जाओ मीलाद हो रहा है सलवात पढ़ती जाओ सल्ले अला के गजरे पढ़ पढ़ के तुम बनाओ पैदा हुए मोहम्मद नूरानी नूर पाया पैदा हुए मोहम्मद नूरानी नूर पाया फरिश्तों ने दी सलामी और चेहरा जगमगाया सल्ले
आला के गजरे पढ़ पढ़ के तुम बनाओ सल्ले आला के गजरे पढ़ पढ़ के तुम बनाओ अहमद प्यारा आया सजदे में सर झुकाया अहमद प्यारा आया सजदे में सर झुकाया उंगली ने दी शहादत पढ़ ला इला सुनाया सल्ले आला के गजरे पढ़ पढ़ के तुम बनाओ सल्ले आला के गजरे पढ़ पढ़ के तुम बनाओ चेहरा चमकता देखा आशिक़-ई खुदाई चेहरा चमकता देखा आशिक़-ई खुदाई सरदार अंबिया महराज भी है पाई सल्ले अला के गजरे पढ़ पढ़ के तुम बनाओ सल्ले अला के गजरे पढ़ पढ़ के तुम बनाओ गोदामिना की चमके खैरुल वरा को पाकर गोदामिना की चमके खैरुल वरा को पाकर लोरी अली मंगाए कुर्बान सदके जाए सल्ले अला के गजरे पढ़ पढ़ के तुम बनाओ सल्ले अला के गजरे पढ़ पढ़ के तुम बनाओ हूरे दरूद हरदम सल्ले अला थी पढ़ती हूरे दरूद हरदम सल्ले अला थी पढ़ती खुद रब ने भी महफिल सल्ले अला सजाई सल्ले अला के गजरे पढ़ पढ़ के तुम बनाओ सल्ले अला के गजरे पढ़ पढ़ के तुम बनाओ मांगी दुआएं हरदम सरदार अंबिया ने मांगी दुआएं हरदम सरदार अंबिया ने उम्मत रब्बी हबली पढ़कर जब सुनाए सल्ले अला के गजरे पढ़ पढ़ के तुम बनाओ सल्ले अला के गजरे पढ़ पढ़ के तुम बनाओ मीलाद में इकट्ठे सब उलमा हुए
میں اکٹھے سب علماء ہوئے ہیں جولی ہے سب کی خالی دامن یہ برتے جائیں صلی اللہ کے گجرے پڑھ پڑھ کے تم بناؤ صلی اللہ کے گجرے پڑھ پڑھ کے تم بناؤ میلاد ہو رہا ہے صلوات پڑھتی جاؤ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے گھر نبی اللہ دے پیارے آ گئے آمینہ دے گھر نبی اللہ دے پیارے آ گئے نور والے نور دے لوٹن نظارے آ گئے نور والے نور دے لوٹن نظارے آ گئے آمینہ دے گھر نبی اللہ دے پیارے آ گئے دن ازل دے تو زمین جنہ دی ہے سی منتظر دن ازل دے تو زمین جنہ دی ایسی منتظر آج روح یاسین نے گیسو کلا رے آ گئے آج روح یاسین تے گیسو کلا رے آ گئے آمینہ دے گھر نبی اللہ دے پیارے آ گئے کھیڈ دے سن وچ پنگوڑے دے جدوں شاہ زمان کھیڈ دے سن وچ پنگوڑے دے جدوں شاہ زمان بن کھڈاونے نور دے چن تے ستارے آ گئے بن کھڈاونے نور دے چن تے ستارے آ گئے آمینہ دے گھر نبی اللہ دے پیارے آ گئے آ گیا مکے دے وچ ملک حسن دا تاجدار آ گیا مکے دے وچ ملک حسن دا تاجدار لین صدقہ حسن دا قدسی دوارے آ گئے لین صدقہ حسن دا قدسی دوارے آ گئے آمینہ دے گھر نبی اللہ دے پیارے آ گئے عرب دی گاٹی چوں اج پٹیا اے چشمہ نور دا عرب دی گاٹی چوں اج پٹیا اے چشمہ نور دا مل دے جس چوں ہر طرف رحمت دے دارے آ گئے مل دے جس چوں ہر طرف رحمت دے دارے آ گئے آمینہ دے گھر نبی اللہ دے پیارے آ گئے
ذکر اپنا سنن خود آئے نے محفل وچ حضور ذکر اپنا سنن خود آئے نے محفل وچ حضور پڑھ دیاں اج نعتاں کنیزاں نوں نظارے آ گئے پڑھ دیاں اج نعتاں کنیزاں نوں نظارے آ گئے آمینہ دے گھر نبی اللہ دے پیارے آ گئے نور والے نور دے لوٹن نظارے آ گئے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی من کی موج کرم مصطفیٰ آ گئے حل سبھی کی ہو گئی خود بخود مشکلیں سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے آمینہ کا مقدر سنوارا گیا گود میں چاند جس کی اتارا گیا آمینہ کا مقدر سنوارا گیا گود میں چاند جس کی اتارا گیا حور غلما سلامی کو جھکنے لگے حور غلما سلامی کو جھکنے لگے پڑھتے رضوان صلی اللہ گئے پڑھتے رضوان صلی اللہ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی نور میں ساری کونین ڈلنے لگی دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی نور میں ساری کونین ڈلنے لگی خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے گود میں تیری خیر الورا آ گئے گود میں تیری خیر الورا آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے بن گئی ہے زمین رشک باغ جنا سج گئے آسماں کھل اٹھے گلستان بن گئی ہے زمین رشک باغ جنا سج گئے آسماں کھل اٹھے گلستان مانگ لو رحمتیں کھول لو جولیاں مانگ لو رحمتیں کھول لو جولیاں دین خیرات جت روا آ گئے مانگ لو رحمتیں کھول لو جولیاں دین خیرات جت روا آ گئے
آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج کوئی بھی صائم نہ خالی رہے سب مرادیں ملیں ہر مصیبت ٹلے آج کوئی بھی صائم نہ خالی رہے سب مرادیں ملیں ہر مصیبت ٹلے مدنی آقا کی آمد کا صدقہ ملے مدنی آقا کی آمد کا صدقہ ملے بھیک لینے کو ہم یا خدا آ گئے بھیک لینے کو ہم یا خدا آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا چمکا ماہ نور کا ہلال مرحبا چمکا ماہ نور کا ہلال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا بے کسوں سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں بے کسوں سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں دونوں عالم کے ہیں غم خوار وہی آئے ہیں دونوں عالم کے ہیں غم خوار وہی آئے ہیں یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا محفلیں سجائیں نعتیں سنائیں محفلیں سجائیں نعتیں سنائیں آقا کی آمد کی دھومیں مچائیں آقا کی آمد کی دھومیں مچائیں روز و شب یہی ہو اپنا حال مرحبا روز و شب یہی ہو اپنا حال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا عاشقوں کے دل جگمگانے لگے ہیں عاشقوں کے دل جگمگانے لگے ہیں دیکھو ذرا مسکرانے لگے ہیں دیکھو ذرا مسکرانے لگے ہیں
دیدنی ہے ان کا دوہا مرحبا، دیدنی ہے ان کے دوہا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا۔ صدقہ ولادت کا جلوہ دکھا دو، صدقہ ولادت کا جلوہ دکھا دو، دل کی لگی اب تو آقا بجھا دو، دل کی لگی اب تو آقا بجھا دو، دکھلا دو اپنا اب جمال، مرحبا دکھلا دو اپنا اب جمال، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا۔ جود و سخاوت ہے عادت تمہاری، جود و سخاوت ہے عادت تمہاری، پھیلا کے دامن کھڑے ہیں بھکاری، پھیلا کے دامن کھڑے ہیں بھکاری، کر دو کرم آمنہ کے لال، مرحبا کر دو کرم آمنہ کے لال، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں باجی رخسانہ صاحبہ نے پڑھا ہے، اور ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ان کے بعد خطاب ہوگا انشاءاللہ، تو اس سے پہلے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے نمبر اسکرین پہ، یہ اس نمبر پہ آپ نے اپنا اس سوال کا جواب بھیجنا ہے۔ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ What was the age of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam at the time of the nikah with Hazrat Khadija al-Kubra radiyallahu ta'ala anha؟ اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے، یہ سوال کا جواب آپ نے بتانا ہے، اور اپنا نام لکھنا ہے اور اپنے شہر کا نام لکھنا ہے۔ تو ابھی میں دعوت دیتی ہوں اسپیچ کے لیے محترمہ ام ایمن صاحبہ کو۔ ام ایمن صاحبہ۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترمہ باجی نسرین صاحبہ صدر منہاج القرآن ویمن لیگ UK، باجی روبینہ شاہین راجہ صدر منہاج القرآن ویمن لیگ نارتھ زون، باجی جنت اور تمام سامعین کرام کو میں اپنا عاجزانہ سلام پیش کرتی ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں چند الفاظ کہنے کا موقع دیا۔ خداوند بزرگ و برتر کا کروڑوں بار شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں میلاد پاک کا مہینہ پھر سے عطا فرمایا، اور اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق سید الافلاق کی محفل میلاد سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس تقریب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور اس مبارک مہینے کے وسیلے سے ہم سب کے دامانی زندگی کو اپنی رحمتوں سے لبریز فرمائے، آمین۔ اللہ کریم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتے ہیں،
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اگر غور کیا جائے تو اس کے بہت سارے معنی مطالب سامنے آنے لگتے ہیں، جن میں سے چند میں اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کی گوش گزار کروں گی۔ رحمتن، کیونکہ اس لفظ پر دو زبریں آئی ہیں اور یہ منصوب کے طور پر واقع ہوا ہے، تو اس کا معنی کچھ یوں لیا جا سکتا ہے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت کا واحد ذریعہ بنا کر بھیجا۔ یعنی تمام دنیا اور کائناتوں میں اللہ کریم کے بعد جس جس کو رحمت ملی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہی ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رحمت کا واحد ذریعہ اور منبع ہے۔ اس امر کی تصدیق و تائید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک متفق علیہ حدیث کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ مؤتی، کہ بے شک عطا اللہ کرتا ہے مگر تقسیم صرف میں کرنے والا ہوں۔ یعنی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہی ملتی ہے۔ ایک اور معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے صاحب رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ایک اور معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت فرمانے والا بھیجا گیا۔ اور چوتھا معنی جو آج کا موضوع گفتگو بھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہی رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی اگر کوئی جاننا چاہے، دیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، حبیب مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پیکر رحمت ہیں، سراپا رحمت ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس بھی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر بھی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس بھی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس بھی رحمت ہے، جوڑے بھی رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرکات و سکنات بھی رحمت ہیں اور سکوت بھی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات بھی رحمت ہے، وصال پا جانا بھی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلنا پھرنا بھی رحمت ہے اور گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمانا بھی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات میں موجود ہونا بھی رحمت ہے اور حشر کے دن اپنے امتیوں کی شفاعت بھی رحمت ہے۔ اور یہ بات کہتے ہوئے دل خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشقان مصطفیٰ کو قبر میں دیدار کرانا بھی رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیکر رحمت ہیں، مجسم رحمت ہیں، نفس رحمت ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا، یہ کائنات، یہ دونوں جہان ظلمت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر مظلوموں کو سہارا دیا، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے غم گسار بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے میں عورت کو ایک باوقار اور معزز مقام دلایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں، چرند پرند اور نباتات کے بھی حقوق مقرر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مومنین کے لیے بلکہ کل انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، یہاں تک کہ مشرکین کے لیے بھی آپ نے کبھی بد دعا نہ کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا نہیں بھیجا گیا بلکہ سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم نے مجسم رحمت کہا ہے۔ اس کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اے بنی نو انسان، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں،
یعنی میری معرفت چاہتے ہو تو میں اور کچھ نہیں، اللہ کی رحمت میں ہی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہی اس شان سے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ اور یہ ہماری کیسی خوش قسمتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پر مبعوث کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 109 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حبیب والائے صفات، بس اللہ کی ایک ایسی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے نرم طبع ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے درگزر فرمایا کریں، ان کی بخشش مانگا کریں، اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں اللہ کی طرف سے عطا کردہ رحمت ہوں۔ سامعین کرام، اس طرح متعدد حدیث مبارکہ اور آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جہانوں اور مخلوقات کے لیے سراپا رحمت ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہوگی، مگر چونکہ وقت قلیل ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، عنایت، شفقت اور لطف و کرم کے چند پہلوؤں پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالنا چاہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین پر رحمت و شفقت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ عورتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جانب سے فیض پانے میں مرد ہم سے آگے نکل گئے، لہٰذا ہمارے استفادہ کے لیے ایک دن مقرر فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال رحمت و شفقت کے ساتھ ایک دن خواتین کے لیے مختص کر دیا۔ اس دن خواتین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نصیحت فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بتاتے۔ ایک اور روایت میں حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو جس سے تمہارا مقصود رضائے الہی ہوتا ہے تو تمہیں اس پر اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر دیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے لیے بھی سراپائے محبت و شفقت و رحمت تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک اور بہت خوبصورت واقعہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فارسی پڑوسی بہت اچھا سالن بناتا تھا۔ سو ایک دن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سالن بنایا اور دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ دعوت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ اس شخص نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی تو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا یہ دعوت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انکار فرما دیا۔ پھر اس شخص نے تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی اور تیسری بار بھی آپ نے دریافت کیا کہ یہ دعوت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ہے؟ تو اس شخص نے تیسری بار کہا کہ ہاں، یہ دعوت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ہے۔ اس پر آپ نے اس کی دعوت قبول فرما دی اور آپ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین میں انصاف سے باریاں تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
کہ وہ ایک سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی تو میں آپ سے آگے نکل گئی. کچھ عرصہ بعد میرا وزن بڑھ گیا. میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی. اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سبقت لے گئے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کہا یہ اس جیت کا بدلہ ہو گیا. سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور نوعمر بچوں پر رحمت و شفقت کا پیکر تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو غصہ دیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرا بن جالس تمیمی رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے. وہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے تو کبھی ان میں سے کسی کو نہیں چوما. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنی اولاد سے شفیق نہیں دیکھا. جب آپ کے صاحبزادے سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ مدینہ کی بالائی بستی میں بغرض رضاعت قیام پذیر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے جاتے حالانکہ وہاں دھواں ہوتا کیونکہ دائیا کا شوہر لوہار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھا لیتے, بوسہ دیتے اور پھر لوٹ آتے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. کسی کام کے کرنے میں یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا اور نہ کرنے میں یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا. اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو ارادہ کرتا ہوں کہ اسے طول دوں, یعنی لمبی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں, لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں, یہ ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کے رونے سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کسی ایسے بچے کے رونے کی آواز سنتے جو ماں کے ساتھ ہوتا تو چھوٹی سورہ پڑھ کر نماز میں تخفیف کر دیتے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقراء اور مساکین پر رحمت و شفقت بھی اپنی مثال آپ تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی امامت کروائے تو نماز میں تخفیف کرے, کیونکہ ان میں بچے, بوڑھے, کمزور اور بیمار بھی ہو سکتے ہیں, اور جب تم میں سے کوئی تنہا نماز پڑھا کرے تو جس طرح چاہے پڑھے. حضرت مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا کہ انہیں ان لوگوں پر فضیلت ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو تمہارے کمزور اور ضعیف لوگوں کے وسیلے سے ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام نسائی نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء سے محبت کیا کرو اور ان کی مجلس اختیار کیا کرو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں اور یتیموں پر رحمت و شفقت کا منبع تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے روایت کی گئی حدیث پاک ہے کہ بیوہ عورت اور مسکین کے کاموں کے لیے کوشش کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو تھکتا نہیں, اور اس روزے دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو
وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی ملا کر اشارہ کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بد سلوک کیا جاتا ہو. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا تھا تو اس کے لیے ہر اس بال کے بدلے نیکی ہے جس بال کو اس نے ہاتھ لگایا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر غلاموں، لونڈیوں اور خدام کے حقوق مقرر فرمائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لونڈیوں سے، غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک کیا جاتا تھا. حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں، اور سبحان اللہ، یہ حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کیا ہے. سو جو تم خود کھاتے ہو انہیں وہی کھلاؤ، اور جو تم خود پہنتے ہو انہیں وہی پہناؤ. ان کی طاقت سے بڑھ کر انہیں کسی کام کا مکلف نہ ٹھہراؤ، اور اگر کوئی ایسا کام تم ان کے ذمے لگاؤ تو خود بھی ان کی مدد کرو. اور یہ حدیث مبارکہ بھی متفق علیہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی اپنے کسی کام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر لے جانا چاہتی تو لے جاتی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماروں اور فوت شدگان پر بھی خصوصی رحمت تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کسی مریض کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے: اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما دے اور شفا عطا فرما. بے شک شفا دینے والا تو ہے، کوئی شفا نہیں مگر تیری شفا. ایسی شفا مرحمت فرما جو بیماری کا نشان تک نہ چھوڑے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کو جاتا ہے تو یہ ایسا مبارک و مقبول عمل ہے جیسے وہ جنت کے باغ میں چلتا ہے، اور جب وہ بیٹھتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. اگر یہ صبح کا وقت ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی نوجوان مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو کچھ عرصہ کے لیے مفقود پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے بارے میں دریافت فرمایا. صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نوجوان فوت ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ گویا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اس کی موت کو اتنی اہمیت نہ دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتاؤ. صحابہ کرام نے اس کا مقام تدفین بتایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے، اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور فرمایا: یہ قبریں اپنے مکینوں کے لیے ظلمت اور تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ میری ادا کی گئی نماز جنازہ کی بدولت ان میں روشنی عطا فرمائے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتیوں، ان پڑھوں اور منگتوں پر بھی خصوصی رحمت فرماتے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے کنارے والی ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے. ایک عرابی راستے میں ملا تو اس نے بڑے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر کھینچا.
یہاں تک کہ میں نے زور سے کھینچنے کے باعث چادر کے کنارے کی رگڑ کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر دیکھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور مسکرا پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مال عطا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگ سخت قحط کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال ہلاک ہو گیا، بچے بھوکے مر گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہم پر بارش برسائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس وقت آسمان میں کوئی بادل نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھاتے ہی پہاڑوں سے جیسے بادل آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے نیچے تشریف بھی نہ لائے تھے کہ میں نے بارش کے قطرے آپ کے ریشم مبارک سے ٹپکتے ہوئے دیکھے۔ سو ہم پر اس روز سے اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر وہی عرابی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکانات گر گئے اور مال غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ بارش رک جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ بلند فرما دیے اور دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا اور ہمارے اوپر نہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آسمان کی جس طرف اشارہ کیا ادھر سے بادل چھٹ گئے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ تھالی کی طرح ہو گیا۔ اس کے گرد و نواح میں بادل تھے مگر اوپر نہیں۔ کناتا نالا ایک مہینے تک بہتا رہا، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جو بھی مدینہ آتا وہ اس بارش کی افادیت کا ذکر ضرور کرتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں اور پرندوں پر بھی رحمت فرماتے۔ حضرت سہل بن خنطیلہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس کی کمر اس کے پیٹ سے لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، جب یہ تندرست ہوں تو ان پر سوار ہوا کرو، اور جب یہ تندرست نہ رہیں تو انہیں کھا لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو بھیڑ کا دودھ دھو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ فلاں، جب تم دودھ نکالو تو اسے اس کے بچے کے لیے بھی چھوڑو، یہ جانوروں کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے چڑیا یا اس سے بھی چھوٹے جانور کو قتل کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے متعلق پوچھے گا کہ تو نے ناحق جان کیوں لی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اسے ذبح کیا جائے اور شوق شکار کے لیے اس کا قتل نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس قدر وسیع و عریض ہے کہ اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ قرآن کریم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر کیا جاتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی شفقت، آپ کی لطف و عنایت، آپ کی کرم نوازی نہ کسی عربی تک محدود رہتی ہے، نہ کسی عجمی تک، نہ کسی رنگ سے اسے محصور کیا گیا ہے، نہ نسل سے، نہ ہی ملت سے، نہ ہی کسی علاقہ سے، نہ ہی کسی ملک سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت زمان و مکان کی حدود و قیود، رنگ و نسل کی حد بندیوں سے ماورا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہ صرف تمام انسانیت کے لیے فیض رساں ہے بلکہ تمام مخلوقات اور کائناتوں اور جہانوں کے لیے فیض رساں ہے۔ آج دور حاضر میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کے داعی بنیں، اور نہ صرف اپنے قول سے اس کے داعی بنیں بلکہ اپنے فعل سے بھی اس کی دعوت دیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت پیارے انداز میں ایمن نے اسپیچ کی، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں اضافہ کرے۔ اب میں اسلام کے لیے دعوت دیتی ہوں محترمہ باجی رخسانہ صاحبہ کو۔ کی سلامی
دینے والی فوج پڑتی تھی، جناب آمینہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہو مبارک اہل عصیاں، ہو گیا بخشش کا سامان، آ گئی صبح باران، ہو گیا گھر گھر چراغاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جشن میلاد النبی ہے، نور کی چادر تنی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، ہر طرف یہ دھوم مچی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آخری لمحے جب آئیں، کاش آپ تشریف لائیں، اپنے جلووں میں گھمائیں، جھوم کر ہم گنگنائیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کاش حاصل ہو حضوری، دور ہو جائے یہ دوری، دیکھ لوں وہ شکل نوری، دل کی حسرت ہو جائے پوری، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام سبز گنبد کے مکین، السلام رحمت للعالمین، السلام
رسولوں کے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہمارا ہو قبول، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تو اب پھر میں کویشچن کے بارے میں بتاؤں گی۔ کویشچن یہی ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کا نکاح حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک کیا تھی؟ What was the age of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam at the time of the nikah with Hazrat Khadija Kubra radiyallahu ta'ala anha؟ یہ آپ نے کویشچن کے جواب دینے ہیں اور اپنے شہر کا نام، اپنا نام، یہ نمبر جو اسکرین پہ آ رہا ہے اس پہ آپ نے واٹس اپ کرنا ہے اپنے جواب کے ساتھ۔ تو ساتھ میں یہ بتاتی چلوں کہ 18 تاریخ کو بچوں کا پروگرام ہو رہا ہے جس میں کمپٹیشن رکھا گیا ہے۔ وہ بچوں نے مسجد نبوی کی تصویر بنا کے بھیجنی ہے۔ تو یہ جو نمبر آ رہا ہے اسی پہ بچوں نے پکچر بنا کے ساتھ میں اپنا نام لکھنا ہے اور شہر کا نام لکھنا ہے اور واٹس اپ کرنا ہے اس نمبر پہ۔ تو اس کی جو ڈیڈ لائن وہ 15 اکتوبر ہے۔ اس سے پہلے آپ نے بچوں نے پکچر جو ہے وہ سینڈ کرنی ہے جو کہ 18 تاریخ کے پروگرام میں شامل ہوگی اور اس میں قرآن اندازی ہوگی، اس میں بچوں کے لیے بھی پرائز رکھی گئی ہے۔ تو ابھی پروگرام کا انشاءاللہ کام کرتے ہیں۔ میں بہت ہی سب سسٹرز کا بہت ہی شکریہ ادا کرتی ہوں جو شامل ہوئی ہیں۔ تو امید ہے کہ باقی بھی جو پروگرام ہو رہے ہیں وہ آپ ان میں شامل ہوں گی اور کویشچن کے آنسر بھی کریں گی اور زیادہ سے زیادہ دعوت دیں گی۔ تو سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں جن بہنوں نے شمولیت کی ہے، اور آخر میں میرے ساتھ دعا کے لیے شامل ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا میرے مولا کریم، یا میرے پاک پروردگار عالم، یا کائنات کے مالک، یا میرے مولا، یا میرے سونے رب، تیری خوشنودی کے لیے یہ میلاد کی محفل سجائی گئی ہے۔ یا اللہ اسے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمانا۔ ہم سے جو بھی کوئی غلطی کوتاہی ہوگی یا اللہ پاک معاف فرمانا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ کر کے یا اللہ پاک ان محفلوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لے۔ ہم گنہگاروں کے گناہ معاف فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ اور ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یا اللہ، تو نے یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفلوں میں شامل ہو رہے ہیں۔
یا اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ کر کے ہمیں مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہماری اولادوں کو تو نیک کر دے۔ یا اللہ جتنے بچے بھٹکے ہوئے راستوں پہ چل نکلے ہیں یا اللہ ان کو تو یا اللہ پاک سیدھا راستہ دکھا دے۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو تو دور کر دے۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ پاک بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، بے سکونوں کو سکون عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ خاص کر کے یہ جو بیماری کی وبا آئی ہوئی ہے یا اللہ اس کا جلد از جلد خاتمہ کر دے۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے ہماری کل پریشانیوں کو تو دور کر دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق بنور عرش بزینت فرشہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔